السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہر مرد کو چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ان نصیحتوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کے نکاح سے پہلے نصیحتیں کی تھی۔ فرمائے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان چند عادتوں کو نہ اپناؤ۔ نمبر 1، عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نمبر 2، یاد رکھو اگر تم نے اس اظہار محبت میں کنجوسی کی اور کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی، ایک خشکی آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ اس کے بعد میں فرمایا، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عورت بھی چاہتی ہے جس طرح سے میں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہوں، شوہر بھی اپنے گھر میں مجھے عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہذا ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد میں فرمایا، یاد رکھو گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے، یعنی اس کا گھر جس میں آپ نے اس کو رکھا ہے وہ اس کی سلطنت کی طرح ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی حکومت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے، اس کی اس سلطنت میں زبردستی تم دخل مت دو، زیادہ دخل اندازی مت کرو اور اس کے اس تخت کو چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ جس حد تک ہو سکے گھر کے معاملات، گھر کے کام کاج اور گھر کے سسٹم کو اس کے سپرد کرو، اس سے عورت کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا، میرے بیٹے، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان سے ایسی توقع جائز ہے، لہذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر، تمہاری محبت کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے، اگر ساری عمر بھر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی، تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک، لہذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے
اندر بے شمار خوبیاں اور اچھائیاں ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا میرے بیٹے، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں مہینے میں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، چھٹی دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی، اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں یعنی ان دنوں میں جو ماہواری کے ہوتے ہیں، تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسا اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ نے اس پر سے عباداتیں ہٹا لی ہیں، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرو اور اس کے لیے سہولتیں پیدا کرو۔ اس کے بعد میں فرمایا میرے بیٹے، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اس کی گواہی سب سے پہلے معتبر کی ہو جائے گی قیامت میں۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ چند نصیحتیں، چند باتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگر ہر شوہر، ہر آدمی ان باتوں کا خیال رکھے تو جن کے گھروں کے اندر عورتوں کی طرف سے جھگڑے ہو رہے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔